ماں قبل کچھ علماء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے میلاد کے اندر ہونے والی خرافات کا رد کیا. اس سے بعض بدمذہب یہ وہ دکھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے رد کیا، حالانکہ میلاد کا نہیں کیا. میلاد کے اندر ڈھول کا رد کیا، ڈھول نہ بجایا ہے. میلاد کے اندر مرد و عورت کے اختلاط سے منع کیا، وہ ہم بھی منع کرتے. کون اس کو جائز گئے؟ مرد و عورت کا اختلاط، بے پردگی عورتوں کی، یہ کم جائز ہے. اسی طرح لائٹیں جلائیں، لیکن چوری کی بجلی سے لائٹیں جلانا کب جائز ہے؟ چوری کی بجلی سے تو نہیں لگائیں. اسی طرح نمازیں بھی پڑھیں گے. یہ نہ ہو کہ میلاد تو منا رہے ہیں فرض نماز ہی چھوڑ دیے. نہیں، میلاد بھی منانا ہے اور 5 وقت فرض نماز بھی باجماعت ادا کرنی. تو شریعت کے دائرے میں رہ کر میلاد منانا ہے، کوئی ناجائز کام نہ ہو، گناہ والا کام نہ ہو. میلاد شریف منانا ہے اور اس طرح جلوس نکالنا، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت. خوشیاں مناتے ہیں. علماء نے کتابیں لکھی ہیں، میری بھی کتاب قرآن و حدیث عقائد اہل سنت خطبات ربیع النور، اس میں درجنوں آیات اور 20 احادیث کی رحمت ملے. اس پر چاہیے کہ خوشیاں مناؤ. خوشیاں منانا تمہارے تمام دھن و دولت سے بہتر ہے. یہ خوشیاں منانا تمہارے تمام دھن و دولت سے بہتر ہے. حضور سے بڑھ کر رب کی کون سی رحمت؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا. حضور رحمت ملنے پر خوشیاں منانے کا حکم رب دے رہا ہے. فلیفرحوا، چاہیے کہ خوشیاں مناؤ. کوئی قید نہیں لگائی کہ یوں مناؤ یوں نہ مناؤ. گویا کہ مطلق فرما کر ارشاد فرما دیا جس طرح چاہو شریعت کے دائرے میں رہ گئے، جس طرح چاہو تم خوشیاں مناؤ. چاہے محفلیں سجا کر، چاہے جلوس نکال کر، چاہے جھنڈے اٹھا کر، چاہے جھنڈیاں لگا کر، چاہے لائٹیں لگا کر، چاہے مرچیں لگا کر، چاہے بیان سنا کر، چاہے نعتیں سنا کر، جس طرح چاہو. محبوب کی آمد پر، رحمت ملنے پر تم خوشیاں مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. رب قرآن میں کہہ رہا رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ. اور حضور رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے. یہی رب قرآن میں فرما رہا ہے حضور رحمت للعالمین ہے. تو لہذا انشاءاللہ ہم نے خوشیاں منانی. یہی تعلیمات اعلیٰ حضرت. بیان کے آغاز میں درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک، یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا حضور میں آپ کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں. فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، مجھے ارشاد فرمائے کہ آپ کی بارگاہ میں کتنا درود پاک پڑھوں. قربان جاؤں صحابہ کی قسمت پر. ہم وظیفہ لیتے ہیں کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی پیر صاحب سے. صحابہ وظیفہ لینے بھی حاضر ہوتے ہیں تو نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي، مجھے ارشاد فرمایا آپ کی بارگاہ میں کتنا درود پاک پڑھوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہے پڑھے، جتنا چاہے پڑھے. عرض کی حضور میرا ارادہ تو یہ ہے الربع، جتنا وقت وظائف کے لیے دیتا ہوں 1/4 وقت صرف آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہوں. مثال کے طور پہ اگر 2 گھنٹے دیتا ہوں تو آدھا گھنٹہ صرف درود پاک، 1/4 حصہ درود پاک پڑھتا رہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جتنا چاہے پڑھے، اس سے بھی زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی. حضور کا یہ ترغیبی انداز دیکھ کر انہوں نے مقدار بڑھا دی. عرض کرتے ہیں حضور اب میرا ارادہ یہ ہے کہ النصف، جتنا وقت وظائف کے لیے دیتا ہوں آدھا وقت صرف آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جتنا چاہیں پڑھے، اس سے بھی زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی. اب عرض کرتے ہیں حضور اب تو میرا ارادہ یہ ہے فالثلثین، 2/3 وقت صرف آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جتنا چاہے پڑھے، اس سے بھی زیادہ پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہتری ہوگی. جب حضور کا یہ ترغیبی انداز دیکھا تو عرض کرتے ہیں حضور اب تو میرا ارادہ یہ ہے اجعلوا صلاتی کلہا، پورا وقت صرف اور صرف آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا رہوں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کچھ وظیفہ وہ بھی کر لو کچھ وہ بھی کر لو، فرمایا اچھا یہ ارادہ ہے کہ آپ فرائض کی واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وظیفہ صرف درود پاک، فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر ایسا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ بالفاظ دیگر پھر کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں ہے، پھر اولاد کے لیے الگ سے وظیفہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، نوکری کے لیے الگ سے وظیفہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، کاروبار میں برکت کے لیے الگ سے وظیفہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر درود پاک کو وظیفہ بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر دے، نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی۔ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، اللہ تمہارے تمام گناہوں کی بھی بخشش فرما دے۔ مشکلوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ یہ اجتماع ذکر و نعت، یہ محفل عرس اعلیٰ حضرت اور استقبال ربیع النور کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ان دونوں موضوعات پر کچھ کلام کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی مبارک زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، پوری زندگی محبت رسول کو پھیلانے میں، پوری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کرنے میں، پوری زندگی دین اسلام کی سربلندی میں گزار دی۔ اعلیٰ حضرت بیٹا باتیں نہیں کرنی، توجہ رکھنی ہے، پوری زندگی ناموس رسالت کی حفاظت میں گزار دی۔ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں، خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دور میں مجھے ناموس رسالت کے لیے ڈھال بنایا۔ طریقہ یہ ہے کہ جو حضور کے گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، بدمذہب ہیں، ان کا سختی کے ساتھ رد کرتا ہوں۔ وہ حضور کی بے ادبی چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، مجھے برا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کو بیان کر رہا ہے، یہ حضور کا نور ہونا بیان کر رہا ہے، حضور کا علم غیب ہونا بیان کر رہا ہے۔ وہ مجھے برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں اتنی دیر تک حضور کی بے ادبیوں سے محفوظ رہتے، حضور کی بے ادبی نہیں کرتے، میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، مجھے برا کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا بچپنا دیکھیں، جوانی دیکھیں، بڑھاپا دیکھیں، ساری زندگی ناموس رسالت کے لیے آپ کی زندگی وقف ہے، آپ کی صلاحیتیں وقف ہیں۔ رب نے صلاحیتیں بڑی دی، حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ 1 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، ایسی صلاحیتیں 1 مہینے میں پورا قرآن پڑھ لی، حفظ کر لی، زبانی یاد کر لی۔ العقود الدریہ کی 2 عربی کی اتنی موٹی موٹی جلدیں، ایک رات پڑھی تو فرمایا اب پوری زندگی اس کا مضمون میرے ذہن سے نہیں جائے گا، ایک رات میں خالی پڑھ لی، ایسا حافظہ مضبوط اللہ نے عطا فرمایا۔ اب بچپن سے دیکھ لیں، 4 سال کی عمر میں پورا ناظر قرآن پاک ختم کر لیا، 3.5 سال کی عمر میں ایک فصیح عربی میں ایک عربی سے کلام کیا۔ فرماتے ہیں ایک عربی مجھے نظر آیا، اس نے عربی میں گفتگو کی اور میں نے فصیح عربی میں اس سے گفتگو کی، پھر بعد میں مجھے نظر نہیں آیا۔ اور 6 سال کی عمر میں تو اتنے بڑے مجمع میں جس میں علماء بھی موجود ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں، بڑا مجمع، میلاد النبی کا جلسہ ہے، میلاد النبی کے جلسے میں 2 گھنٹے پرمغز مدلل تقریر کی کہ علماء و مشائخ اشش کر اٹھے
کہ بچے نے کیا علم کے دریا بہا دیے. ایسی صلاحیتیں رب نے عطا فرمائی. صرف 8 سال کی عمر میں. ہدایت الناب عربی کی کتاب ہے, اس کی عربی کے اندر شرح آپ نے لکھی. ہمارے 8 سال کے بچوں کو تو بولنا بھی صحیح طریقے سے بات کرنا نہیں آتی, کہاں جانا ہے دائیں بائیں کی خبر نہیں. 8 سال کی عمر میں عربی کی کتاب ہدایت الناب, اس کی عربی کے اندر شرح لکھی. 10 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد سے بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں, مسلم و ثبوت, جس کے پڑھانے والے بھی آج کل نظر نہیں آتے. اصول فقہ کی کتاب ہے, والد ماجد سے پڑھ رہے ہیں. مولانا نقی علی خان رئیس المتکلمین وہ پڑھا رہے ہیں. انہیں کوئی اشکال ہوا, کوئی اعتراض ہوا, انہوں نے کتاب کے صفحے پہ لکھ دیا کہ ادھر تو یہ اشکال ہے, اس کا اعتراض ہے, اس کا جواب پتہ نہیں کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے دیکھا, بعد میں اس کا جواب لکھ دیا, اعتراض کا جواب لکھ دیا. جب والد ماجد پڑھانے کے لیے بیٹھے, دیکھا تو میں نے جو اشکال قائم کیا تھا اس کا جواب لکھا ہوا ہے. اچھل پڑے, کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت کو جو 10 سال کے ہیں سینے سے لگا دیا. فرمانے لگے, احمد رضا تم مجھ سے پڑھتے نہیں, مجھے پڑھاتے ہو. ایسی رب نے صلاحیتیں دی کہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم سے فراغت حاصل کر لی, علم پڑھ لیا. اس وقت کا جو درس نظامی تھا, بڑا درس نظامی, جس کے اصول فقہ میں جو ہے نا وہ مسلم و ثبوت فواتح و رحمود تک شامل تھی. جس درس نظامی میں منطق کی ملا حسن قاضی مبارک تک شامل تھی, وہ درس نظامی, وہ مطولات, وہ کتابیں تک صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں پڑھ لی. یہ تو ہم سب کو یاد ہونے جانا چاہیے. یہ وہ عمر ہے, اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ اسی عمر میں بالغ ہوا. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں بالغ ہوا. اسی دن تمام مروجہ علوم سے فراغت حاصل کی, اور اسی دن فتویٰ کی مہارت دیکھتے ہوئے والد ماجد نے مسند افتاء میرے سپرد فرما دی. اعلیٰ حضرت کو مسند افتاء پر فائز کر دیا 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں. یہ صلاحیتیں, لیکن اعلیٰ حضرت کی ساری صلاحیتیں حضور کے قدموں پر قربان. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جب کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وصف کا انکار کیا, کسی رب کی دی ہوئی صلاحیت کا انکار کیا, کسی نے بے ادبی کی, اعلیٰ حضرت کا قلم تلوار کی صورت میں حرکت میں آیا, اور پھر ان کے باطل سروں کو قلم کرتا چلا گیا. امام اہل سنت نے, آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھیں, اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں. میں 2-4 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ حضور ہم تو یہی سنتے آئے ہیں کہ ہمارے نبی سید المرسلین ہیں, لیکن کچھ بد مذہب آج اعتراض کر رہے ہیں کہ اس پر دلیل لے کر آؤ کہ حضور سید المرسلین ہیں, افضل المرسلین ہیں, تمام نبیوں کے سردار ہیں, اس پر دلیل دو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پھر ایک رسالہ لکھا, ایک کتاب لکھی جس کا نام تجلی الیقین ہے. ایک کتاب لکھی جس میں اعلیٰ حضرت نے 10 مستقل آیتوں اور ضمنی طور پر سینکڑوں آیات, 100 مستقل حدیثوں سے اور پچھلی جو کتب سماوی ہیں ان کے دلائل دے کر یہ ثابت کیا کہ ہمارے نبی سارے نبیوں کے سردار. ثابت فرمایا, 100 حدیثیں لے کر آ گئے. ساحل کہہ رہا ہے کوئی دلیل نہیں مل رہی. اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا, اگر علم ہے دلیل نہیں مل رہی, حیرت کی بات ہے. اگر علم نہیں ہے تو نفی دلیل کی وجہ کیا ہے, نفی کرنے کی مجھے مل نہیں رہی. جب علم ہی نہیں ہے تو ملے گی کیسے. اعلیٰ حضرت نے 100 حدیثیں نقل کی اور یہ ثابت کیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی, جیسے
جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی الغرض سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی یا رسول اللہ۔ تو یہ ثابت کیا کہ ہمارے نبی پچھلے نبیوں کی بھی نبی، اس لیے تو عرض کر رہے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی کہ ہمارے نبی تمہارے بھی نبی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، حج کے لیے حاضر ہیں، مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ جس طرح آج بھی لوگ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، لوگ خود پڑھتے نہیں ہیں اور پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مکہ مکرمہ میں کچھ بد مذہب بھی جو ہندوستان سے گئے ہوئے ہیں، اس وقت کیونکہ عاشقان رسول کی خدمت ہے، شریف مکہ عاشق رسول ہیں، ان کے پاس جا کر شکایت کرتے ہیں یہ جو احمد رضا ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں ان کا عقیدہ علم غیب کے بارے میں درست نہیں ہے، ان کا عقیدہ حضور کے علم کے بارے میں درست نہیں ہے۔ شریف مکہ نے جواب طلب کر لیا، علماء حاضر ہوئے، اعلیٰ حضرت کی طبیعت ناساز تھی، پہلے انکار کیا لیکن پھر لکھنا پڑا، اور پھر کیا لکھا؟ عربی کے اندر اتنی موٹی کتاب الدولۃ المخیہ آج بھی مل جاتی ہے، عربی کے اندر الدولۃ المخیہ کتاب لکھی اور صرف 7.5 گھنٹے میں لکھی، تقریباً 7.5-8 گھنٹے میں اتنی موٹی کتاب لکھ دی، اور اس کے اندر عربی بھی لکھی، ایسے علم کے دریاب آئے، شریف مکہ کے سامنے پڑھی گئی، امیر مکہ کے سامنے پڑھی گئی، امیر مکہ جھومتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا رب دے رہا ہے اور یہ منع کرتے ہیں، رب دیتا ہے، رب نے اپنے محبوب کو علم دیا کہ رب نے تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پہ رب کا، آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے، رب دیتا ہے اور یہ منع کر رہے ہیں رب نے علم دیا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے الدولۃ المخیہ اس وقت حضور کے علم مبارک کے ثبوت میں، علم ما کان ما یکون کے ثبوت میں، علم غیب کے ثبوت میں، عربی کے اندر مکے میں صرف 8 گھنٹے میں الدولۃ المخیہ کتاب لکھی۔ اچھا بعد میں علماء پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم بھی مفتی ہیں، ہم بھی محقق ہیں، ہم بھی مصنف ہیں، ہم بھی مدرس ہیں، ہم بھی مقرر ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی بیمار بھی ہو، پردیس میں بھی ہو، اپنے دارالمطالعہ سے دور بھی ہو، اپنی لائبریری سے دور بھی ہو، بیمار بھی ہے، اور صرف 8 گھنٹے میں، زبان بھی عجمی عربی نہیں ہے، یہ کتاب کیسے لکھ دی؟ تو اعلیٰ حضرت نے عقدہ کشائی کی، یہ گرہ کھول دی، پردے ہٹائے، بتایا یہ کیسے لکھا ہے۔ کہتے ہیں طبیعت ناساز تھی، جب علماء نے اصرار کیا میں اٹھا، آب زمزم سے وضو کیا، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ گیا، جیسی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا کیا دیکھتا ہوں سامنے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ جو لکھواتے گئے میں لکھتا گیا، کتاب تیار ہو گئی، وہ لکھواتے گئے میں لکھتا گیا، کتاب تیار ہو گئی۔ ادھر ناموس رسالت کے لیے، حضور کی محبت کے لیے اپنا علم، اپنی صلاحیتیں سب کچھ قربان ہے، وہ بھی تو کریم آقا ہے۔ جب ادھر سے قربانی ہوتی ہے، ادھر سے پھر عطاؤں کی بارش ہوتی ہے، ادھر پھر عطاؤں کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے کئی بار خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ دوسری مرتبہ حج کے لیے جانے لگے تو یہ خواہش ہے جس آقا کو خواب میں دیکھا ہے اس آقا کو بیداری میں بھی دیکھو، کیونکہ بخاری کی حدیث پاک، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا ان قریب بیداری کے اندر بھی دیکھے، بیداری کے اندر بھی دیکھے، قبر میں نہیں، قبر میں تو سارے دیکھیں گے، یہاں ان قریب فسیرانی، سین قربت کے لیے، ان قریب بیداری میں بھی دیکھے گا۔
دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے. یہ تمنا ہے, یہ خواہش ہے, جس آقا کو خواب میں دیکھا ہے اس آقا کو بیداری میں بھی دیکھ لیں. مواجہ شریف کے سامنے بیٹھ گئے, وہ مشہور زمانہ نعت لکھی, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے. اگر کسی کے دن اچھے ہو جائیں, دو محاورے بولے جاتے ہیں, ایک ہے اس کے زندگی میں بہار آ گئی, اور ایک بولا جاتا ہے اس کے دن پھر گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میرے آقا بہار کے محل یعنی گلزار میں تشریف لے جائیں تو بہار کے دن پھر جائیں, بہار کے دن پھر جائیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تیری قسمت جاگی ہے بہار کہ حضور ادھر تشریف لے آئے, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. پھر آخر میں عرض کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا ہے بیداری کی حالت میں اپنے اس عاشق زار کو اپنے جلوے دکھا دی. بیداری کے عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھیں. ادھر سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور ادھر سے کرم نوازیاں ہو رہی ہیں, ادھر سے کرم پر کرم ہو رہا ہے, کرم نوازیاں ہو رہی ہیں. اس وقت بعض بدمزگوں نے اعتراض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا نہیں کہہ سکتے, شافع الامراض نہیں کہہ سکتے. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا, ایک کتاب لکھی الامن والغلا. 300 احادیث کریمہ سے ثابت کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دافع البلا بھی ہیں, شافع الامراض بھی. 300 حدیثوں سے ثابت کیا, 300 حدیثیں لے کر آئے. کیسے علم کے دریا بہا دی. جب مرزا غلام قادیانی نے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا, ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی, اعلیٰ حضرت نے اس کے رد میں 5 کتابیں لکھی. 1 2 3 4 5. کسی کتاب میں اس کی گستاخیاں, کسی میں اس کے کفریات. ایک صرف کتاب میں عقیدہ ختم نبوت پر 120 حدیثیں لے کر آئے اور یہ ثابت کیا کہ ہمارے نبی سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس رسالے میں یہ ثابت کی, عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا. الغرض اب دیکھتے چلے جائیں, جہاں جب کبھی جس طرح بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اپنے تئیں کوئی کم کرنے کی کوشش کرتا, اعلیٰ حضرت کا قلم حرکت میں آ جائے. امام اہل سنت اپنی تمام صلاحیتیں, اپنے تمام علمی وسائل کو بروئے کار لا کر اس کا رد کرتے. تو فتاوی رضویہ شریف جو 33 جلدوں پر مشتمل, جگہ بجگہ اس کی مثالیں موجود. الغرض پوری زندگی محبت رسول کو پھیلانے میں گزار, پوری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے میں گزار, پوری زندگی لگائے. آپ کے اشعار دیکھیں, آپ اشعار کو دیکھیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح حضور کی عظمت کو بیان کرتے. وہاں تو رسالے کے اندر ثابت کیا کہ حضور سب نبیوں کے سردار ہیں, سب سے افضل ہیں. اسی طرح اپنے اشعار میں بھی ثابت کرتے. ایک شعر کے اندر بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں, نہ عرش ایمن نہ انی ذاہبن میں مہمانی ہے. علوم قرآنی کو کیسے جمع کر رہے ہیں ایک شعر کے اندر, نہ عرش ایمن نہ انی ذاہبن میں مہمانی ہے, نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لندرانی. موسیٰ علیہ السلام معراج پر کوئی طور پر گئے, وادی ایمن گئے, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا عرش اولا پر, عرش ہے, وادی ایمن ہے. فرمایا نہ عرش ایمن نہ عرش ایمن کہ وادی ایمن اور عرش ہے, نہ عرش ایمن. ابراہیم علیہ السلام معراج پر جانے لگے, جو ان کو معراج ہو, انی ذاہب الی ربی, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں, میں خود جا رہا ہوں. انی ذاہب الی ربی, میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے
فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت پر خود آئے، موسیٰ علیہ السلام خود آئے، ابراہیم علیہ السلام خود گئے، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو رب نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے خود اپنے بندہ خاص کو معراج کروائی، خود معراج کروائی۔ ادھر وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، مہمان میں فرق ہوتا ہے۔ ایک تو اعلان ہو گیا حضرات 3 بجے یہاں پر مارکی کے اندر پروگرام ہوگا، جن سے اطلاع پہنچی وہ سارے مہمان ہیں، ظاہر ان کو بلایا ہے۔ ایک وہ مہمان ہے کہ فون کر کے بتایا حاجی صاحب آپ نے بھی آنا ہے، قاری صاحب آپ نے بھی آنا ہے، مولانا صاحب آپ نے بھی آنا ہے، علامہ صاحب آپ نے بھی آنا ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر وہ ہیں جن کو کارڈ دیا ہے کہ حاجی صاحب فلاں فلاں آپ نے تشریف لانا ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ ہیں جن کے لیے گاڑی بھیجی ہے کہ حضرت آپ تشریف لے ہیں، باقاعدہ سواری بھیجی ہے، گاڑی بھیجی۔ مہمان میں فرق ہے، مہمان تو سارے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ انی ذاہب میں مہمانی، مہمان وہ بھی ہیں لیکن انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مہمان وہ بھی ہیں لیکن اصل مہمان وہ ہیں آرام کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ایک قول پر لگا کر، اور معارج النبوہ کی روایت کے مطابق اپنے رخسار تلووں پہ لگا کر حضور کو جگاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ کا رب آپ کے جلووں کا مشتاق ہے، اور خود براق سواری آتی ہے۔ یہ بھی مہمانی ہے، اصل مہمانی یہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نہ عرش ایمن نہ انی ذاہب میں مہمانی ہے۔ ادھر سرکار علیہ السلام جا رہے ہیں تو معراج میں آوازیں آ رہی ہیں ادنو یا احمد، ادنو یا محمد، ادنو یا خیر البریہ۔ حدیث ہے کہ اے احمد قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ لن ترانی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ادھر فرمایا لن ترانی اور ادھر فرمایا جا رہا ہے ادنو یا احمد، ادنو یا خیر بریہ، اے احمد قریب ہو جا، اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جا۔ تو اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی، نہ لطف ادنو یا احمد نصیب لن ترانی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہمیشہ یہ درس دیتے رہے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے۔ یہ جو مرے دل سے کرتے ہیں یہ اصل محبت نہیں ہے۔ سچی محبت ہوتی ہے تو محبوب کا ذکر سن کے چہرہ کھل جاتا، محبوب کا ذکر ہو رہا، حضور کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب جس کو حضور کے فضائل سے تکلیف ہو، حضور کے ذکر سے مسئلہ ہو، وہ کیسا محبت کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ورنہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے منکر تو مرے دل سے، مرے دل سے کرتا ہے، دل و جان سے نہیں کرتا۔ مومن وہ ہے، یاد رہے کہ حضور کی محبت قرآن و حدیث کے مطابق ایمان کا حصہ بلکہ عین ایمان بلکہ ایمان کی جان، اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ان کی محبت ایمان کی جان۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں سمجھا گئے کہ جو محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن ذکر کی بات آئے تو ذکر کو روکے، ذکر روکے، فضل کاٹے، نقص کا جو یار ہے، پھر کہے مردک ہوں امت رسول اللہ کی، یہ کیسا امتی ہے؟ ذکر کرو، میلاد مصطفیٰ نہیں، محفل مصطفیٰ نہیں، ذکر مصطفیٰ نہیں، یہ کیسا محبت کرنے والا ہے؟ اگر سچا محب ہوتا تو جھوم جھوم کر نعتیں پڑھتا، سچا محبت کرنے والا ہوتا تو جھوم جھوم کر محبت سے ذکر کرتا۔ ذکر روکے، فضل کاٹے، فضیلت کی بات آئے، اللہ نے حضور کو اختیارات دیے، یہ کہتا نہیں،
اللہ نے حضور کو اتنا علم دیا ہے. یہ کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں, اللہ تعالیٰ نے حضور کو نور بنایا, نہیں 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 نہیں, یہ فضیلت ہی نہیں نہیں, ہر فضیلت کاٹ رہا ہے. یہ کیسا محبت کرنے والا. عام طور پہ ہوتا تو یہ ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے, کوئی لیڈر ہے, استاد ہے, پیر ہے, تو وہ اس کے فضائل ہی بیان کرے گا, اس کے فضائل بیان کر. محبت جو کرتا ہے, اس کا لیڈر ہے, اس کے فضائل بیان کرے گا, اس کا پیر ہے, اس کے فضائل بیان کرے گا, اس کی فضیلت بیان کرے گا, اس کا استاد ہے, فضائل بیان کرے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہے کہ جن کے قدموں پر ہمارے سارے پیر قربان ہو, جن کے قدموں پر ہمارے استاد قربان ہو جائے, وہ ہستی, وہ ہستی. تو اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ جو یہ کرتا ہے نا, ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جو یار ہے, پھر کہے مردک امت رسول اللہ کی, یہ کیسا امتی, یہ کس طرح کا امتی ہے. ادھر علم غیب کی حدیثیں بخاری کے اندر 100 علماء نکال کے دکھائیں, اسے نظر نہ آئے. یہ کہے کہ نہیں نہیں نہیں, علم ہوتا تو ہار کا بتا دیتے, فلاں کام, 1-2 حدیثیں جواب. اور ادھر 100 حدیثیں صرف بخاری سے. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں, اختیارات پر علماء 100 حدیثیں نکال کر دکھائیں. یہ کہ نہیں نہیں نہیں, اختیار ہوتا تو فلاں کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا, اختیار ہوتا تو یہ کیوں نہیں کیا, اختیار ہوتا تو یہ کیوں نہیں کیا. اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جو یار ہے, پھر کہے مردک ہوں امت رسول اللہ کی, یہ کیسا امتی, کیسا امتی ہے. بچوں بات ہی نہیں کرو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں, تو پھر تو ان کا ذکر محبت سے سنیں گے, پھر محبت سے ذکر کریں گے, پھر ان کے فضائل بیان کریں گے. سچا امتی کیسا ہوگا, وہ تو کہے گا کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ تو کہے گا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارہ لا نہیں. جو سچا محبت کرنے والا ہوتا ہے اسے تو ہر چیز میں محبت نظر آتی, اسے ہر چیز میں محبت نظر آئے. مثال کے طور پہ ہم تو چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بڑھیا چرخا کاٹ رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو. بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا, چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا. چاند اگرچہ نورانی ہے, خوبصورت ہے, لیکن حضور کی نورانی انگلی جب چاند پر پڑی, حضور کی نورانیت چاند پر پڑی, تو آج تک چاند کا سینہ جل رہا ہے, حضور کی محبت میں جل رہا ہے. فرمایا برکے انگشت نبی اس پہ چمکی تھی ایک بار, آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوختہ, آج تک جنن کا نشان باقی. فرماتے ہیں یہ سورج جسے نور کا سب سے بڑا گولا سمجھا ہوا ہے, سب سے بڑا جسم سمجھا ہوا ہے, مجھ سے پوچھو تو یہ میرے آقا کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی, یہ میرے آقا کے دسترخوان کی جلی ہوئی روٹی, جس کو مہر قرص سمجھا ہے جہاں ہے منعمو, ان کے خانے جود کا ہے ایک نانے سوختہ. جلا ہوا نان, جب نانے سوختہ کا یہ عالم ہے تو نانے صحیح کا عالم کیا ہوگا, پھر حضور کے تلموں کا عالم کیا ہوگا, پھر حضور کی ہتھیلیوں کا عالم کیا ہوگا, اور پھر حضور کے رخ انور کا عالم کیا ہوگا. ہے کلام الہی میں شمس و ضحا, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. اچھا آسمان جھکا ہوا ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو کیوں جھکا ہوا. وہ جو بعض روایات میں آیا کہ آسمان زمین کا مناظرہ ہوا, آسمان کہنے لگا میرے اوپر یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, زمین نے ایک ہی تانا مارا, آسمان کی کمر جھک گئی, خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے, سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. یہ محبت والی بات ہے, یہ محبت پھیلانے والی بات ہے, اور یہ محبت والی باتیں وہ کر رہا ہے جسے رب نے 105 علوم پر کامل مہارت عطا فرمائی, جو نہ صرف مفسر ہے,
اپنے دور کے مفسرین کا سردار ہے، نہ صرف محدث ہے بلکہ اس دور کے محدثین کے بقول امیر المومنین فی الحدیث ہے، جو امام المتکلمین ہے، جو اپنے دور کا امام المناظرین ہے، استاد المناظرین ہے، جن کے قدموں میں آ کر امام المناظرین مولانا حشمت علی خان جیسے مناظر بنتے ہیں۔ تو اتنے علوم دیے، لیکن محبت میں ایسا دیوانہ نظر آتا ہے، صحابہ کے قدموں پر نثار، اہل بیت کے قدموں پر نثار، بلکہ وہ تو ہر نسبت کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ تو مدینے کے کتوں سے پیار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مدینے گئے تھے تو اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ مدینے گئے تھے، مدینے کے کتے نظر آئے تھے، دل کا ٹکڑا نکال کر کیوں نہیں پیش کیا؟ جان چلی جاتی، جان جاتی، مدینے کے کتوں سے جان زیادہ پیاری۔ پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ اتنی جان پیاری، دل و جان سے دل کا ٹکڑا نکال کے پیش کر دیتے، جان چلی جاتی، مدینے کے کتوں پہ فدا ہو جاتی، کیا ہو؟ تو ہر نسبت کا احترام کیا بھی ہے، احترام سکھایا بھی ہے، کہ سچی محبت یہ ہے کہ محبوب کی ہر نسبت کا احترام کیا ہے، ان سے محبت کی جائے، صحابہ سے محبت کی جائے، اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، جو حضور کے سچے پیروکار، حضور کے سچے عاشق ہیں، ان سے بھی محبت کی جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مدینے کے در و دیوار، مدینے کے گلیوں سے بھی پیار کیا ہے۔ تو یہ امام اہل سنت نے سوچ لی۔ میلاد شریف کو بھی تو حضور سے نسبت ہے، حضور کی ولادت پر میلاد شریف منایا جاتا ہے۔ ربیع نور اعلیٰ حضرت حضور کے ذکر سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، کہ جب تک دم میں ہم حضور کا ذکر کرتے رہیں گے، ہم میلاد مناتے رہیں گے۔ ربیع نور کی آمد ہے، اور ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں کہ ہمارے آقا کی ولادت کا وقت آنے والا ہے۔ سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ یہ یاد رہے کہ میلاد ہمیشہ سے مسلمان مناتے آئے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہم نے منانا شروع کیا ہے۔ میں آپ کو ایک ایسے عالم کی تصنیف سے ایک عالم کا قول سنا رہا ہوں جو آج کا نہیں ہے، 2 صدی پیچھے کا نہیں ہے، 4 صدی پیچھے کا نہیں ہے، 6 صدی پیچھے کا نہیں ہے، 850 سال پہلے تقریباً اس کا وصال ہوا، 597 ہجری۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے محدث، انہوں نے میلاد شریف کے ثبوت پر کتاب لکھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ قول توجہ رکھیے گا کہ قول میں اپنے دور کی بات نہیں کر رہے، تقریباً 900 سال پہلے لکھ رہے ہیں، 850 سال تو وصال ہے نا، 850 سال تقریباً ہو گئے، اس سے پہلے لکھی کتاب اپنی زندگی میں، 900 سال پہلے تقریباً کتاب لکھ رہے ہیں، اپنے دور کی بات نہیں کر رہے، اور پاکستان ہندوستان کی بات نہیں کر رہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ما زال آل الحرمین الشریفین وآل المصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں ہمیشہ سے مکے والے، مدینہ والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، مشرق و مغرب میں بلاد عرب والے ہمیشہ سے حضور کے میلاد کی محفلیں سجاتے آئے۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ حلال شہر ربیع الاول، اور ربیع الاول کے چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے آئے۔ یعنی چاند نظر آنے پہ ہم جو نعرے لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، یہ ہم نہیں منا رہے۔ علامہ ابن جوزی فرما رہے ہیں کہ 800 سال پہلے فرما رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا معمول ہے، جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو وہ پھر سرکار کی آمد کی خوشیاں مناتے، نعرے لگاتے، خوشیاں مناتے، وہ خوشیاں مناتے۔ یہ علامہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ سے مسلمان مناتے آئے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے، میلاد سے منع کرنا بدعت۔ آپ پیچھے دیکھ لیں، علماء آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی منع کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کو دیکھ لیں، علامہ ابن حجر مکی کو دیکھ لیں، علامہ اسماعیل حقی کو دیکھ لیں، شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھ لیں، اور بڑے بڑے محدثین
مفسرین علماء جو کوئی 200 سال پہلے گزرا، 300 سال پہلے گزرا، 400 سال پہلے گزرا، 500 سال پہلے گزرا، 800 سال پہلے گزرا، وہ سارے میلاد کے ثبوت پر کتابیں لکھ رہے ہیں. کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے منع کرنا تو ابھی پایا جا رہا ہے، 1 صدی 1.5 2 صدی ابھی منع کرنا پایا جا رہا ہے. تو منع کرنا بدعت ہوا، میلاد منانا بدعت نہیں ہے. میلاد تو ہمیشہ سے مسلمان مناتے آ رہے ہیں، ہمیشہ سے مسلمانوں میں رائج ہے. یہ جو منع کرنے والے ہیں یہ نئے لوگ ہیں جو منع کر رہے ہیں. اگر کوئی منع کرتا ہے معاذ اللہ وہ نیا ہے، وہ بدعت ہے، وہ نئی بات. ورنہ میلاد تو علامہ ابن جوزی کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے مکے والے، مدینہ والے، مصر والے، یمن والے، شام والے، مشرق و مغرب میں تمام بلاد عرب والے ہمیشہ سے حضور کے میلاد کی محفلیں سجاتے آئے ہیں. اور ہمیشہ سے ربیع النور کا چاند جب نظر آتا تھا تو چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے آئے. محفل میلاد سجانا تو صحابہ کا بھی طریقہ ہے. ایک حدیث پاک صرف بیان کروں گا، سنن نسائی کے اندر حدیث پاک، سنن نسائی کے اندر موجود. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود، فرماتے ہیں صحابہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے. صحابہ حلقہ بنا کر بیٹھے، محفل سجا کر بیٹھے، نبیوں کے تاجدار تشریف لے آتے. مجھے کہنے دیں صحابہ ستارے ہیں. حضور فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. گویا صحابہ ستارے محفل سجا کر بیٹھے ہیں اور آمنہ کا چاند تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے. سرکار علیہ السلام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابی، حضور اپنے صحابہ کی محفل میں تشریف لے آتے ہیں. فرماتے ہیں ما اجلسکم، میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو، کس وجہ سے بیٹھے ہو، کس غرض سے بیٹھے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہم اس لیے محفل سجا کر بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی ہے. ومن علینا بک، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. محفل میلاد اور کسے کہتے ہیں؟ حضور کی آمد پر محفل سجا کر حضور کی نعت خوانی کرنا، مدح کرنا، تعریف کرنا، ذکر اللہ کرنا، تلاوت کرنا، نعت خوانی کرنا، رب کا شکر ادا کرنا، حضور کے فضائل بیان کرنا، یہی محفل میلاد ہے، یہی محفل میلاد ہے. صحابہ عرض کر رہے ہیں حضور آپ کی آمد پر اس احسان پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قسم اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، حلف اٹھاتے ہو اس لیے بیٹھے ہو. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور اللہ ما اجلسنا الا ذالک، حضور خدا کی قسم صرف اور صرف اسی وجہ سے بیٹھے کہ آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے اس لیے حلف نہیں لے رہا، مجھے تم پر شک ہے، کسی اور وجہ سے بیٹھے اور بہانے بنا رہے ہو. اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، مجھے تم پر شک نہیں ہے، میں حلف اس لیے لے رہا ہوں کہ انما اتانی جبرائیل، ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، فاخبرنی، مجھے بتا رہے تھے میرے صحابہ تم یہاں محفل سجا کر بیٹھے ہو، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا. گویا فرمایا جا رہا ہے محبوب کے غلام ناشکرے نہیں، انہیں محبوب کی نعمت عطا کی ہے، یہ میرا شکر، محفلیں سجا کر میرا شکر ادا کر رہے. یہاں دو باتیں سمجھنے کی، صحابہ ہم سے بڑھ کر قرآن پڑھنے والے، ہم سے بڑھ کر قرآن سمجھنے والے، یقیناً یہ آیات پیش نظر ہیں. رب فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. رب فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو رب کی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کرو، ان کو بیان کرو. اور وہی رب فرما رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، رب نے مومنین پر احسان فرمایا ہے، اپنے رسول کو ان کے درمیان مبعوث فرما دیا ہے. حضور نعمت، اور نعمت بھی ایسی کہ رب احسان یاد فرما رہا ہے، نعمت، اور رب کہہ رہے ہیں نعمتوں کا چرچا کرو. اور صحابہ جب ان نعمتوں کا چرچا کرنے کے لیے محفل سجا کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا جب صحابہ محفل سجاتے ہیں. اچھا جو عربی جانتے ہیں یا کچھ سمجھتے ہیں لفظ پہ غور کریں
کہ جو لفظ قرآن پاک کی آیت کے اندر ہے من اللہ، اللہ نے احسان کیا، وہی صحابہ عرض کرتے ہیں مننا علینا بکا، مننا علینا بکا، گویا کہ اس آیت کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں حضور جو رب نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے وہی تو چرچا کر رہے ہیں، وہی تو ذکر کر رہے ہیں، اسی وجہ سے تو محفل سجا رہے ہیں، وہی لفظ استعمال کیا مننا علینا بکا۔ پھر احسان نیا نیا ہو تو یاد رہتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ احساس کمزور ہو جاتا ہے۔ مجھے کہنے دیں صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اس نعمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے سورج کو، ڈوبے سورج کو واپس پلٹتے دیکھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے درخت کو جڑیں اکھیڑ کر حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے دیکھا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے بکریوں کو حضور کو سجدہ کرتے دیکھا تھا، صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے گو کو حضور کا کلمہ پڑھتے سنا تھا۔ جب وہ صحابہ جنہوں نے اس نعمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ صحابہ محفلیں سجا کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد 15ویں صدی کے اندر اگر حضور کے غلام محفلیں سجا کر رب کا شکر ادا کریں گے تو رب کتنا راضی ہو کہ 14 صدیاں گزر گئیں، محبوب کے غلام ناشکرے نہیں، آج بھی محفلیں سجا کر میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مالک تیرا شکر ہے اپنے محبوب کی نعمت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے دھوم دھام سے میلاد منانا، جیسے اعلیٰ حضرت میں سمجھا گئے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق یہی دعوت اسلامی کی بھی تربیت ہے، دعوت اسلامی کی دعوت ہے، دعوت اسلامی آپ کے سامنے، دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام بھر بھر کر پئیں اور دوسروں کو بھی پلائیں، ہم حضور کا ذکر خیر کریں اور حضور کی اتباع بھی کریں، فرائض و واجبات کی پابندی، حضور کی شریعت جو حضور لے کر آئے اس کی پابندی کریں، یہی دعوت اسلامی کا انداز ہے۔ اب دعوت اسلامی کے جتنے کام ہیں آپ دیکھ لیں، مدنی چینل ہی آپ دیکھ لیں، آپ کو ذکر خدا ملے گا یا ذکر مصطفیٰ ملے گا، قرآن کی تفسیر ملے گی یا حدیث کی تشریح ملے گی، مدنی چینل آپ دیکھیں، ہماری اپنی تربیت بھی ہوگی، بچوں کی تربیت بھی ہوگی، گھر کی خواتین کی تربیت بھی ہوگی، اس میں یہی سمجھایا جائے کہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دیگر لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، دیگر لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں، نیکی کی دعوت کو عام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اولیاء سے سچی محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔